اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جو مثل الاعلیٰ ہوتا ہے وہی مقام مظہریت پر فائز ہوتا ہے۔ مظہر الہی کا اللہ کی جملہ صفات کا حامل ہونا بھی تعارف کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر نمائندہ توحید اس کا تعارف کروائے اور تعارف میں ناکام ہو جائے تو یہ نمائندے کی توہین نہیں بلکہ اس کے بھیجنے والے کی توہین ہے کہ اس نے ایسا نمائندہ بھیجا ہے کہ جو اس کا تعارف ہی نہیں کروا سکتا، جبکہ بھیجا ہی تعارف کے لیے گیا تھا۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے اکثر ممبر پر ایک واقعہ دہراتا رہتا ہوں، پھر اسی کا اعادہ کروں گا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک دن ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سامعین میں ایک دہریہ بھی موجود تھا۔ جب آن جناب علیہ السلام نے اسبات توحید پر کلام فرمایا تو اس دہریہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، صفتنا الحاقہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آقا ہمیں اپنے اللہ کا تعارف تو کروا دیں۔ تو آن جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ حشر کی آخری آیت تلاوت فرمائی کہ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، اللہ خالق باری ہے اور مصور ہے، یہ اس کے اسماء الحسنى ہیں۔ تو اس نے فوراً سوال کیا، دلنی علی خلقہ، آقا بات جو ہی نہیں بنے گی، آپ اس کے خالق ہونے کی دلیل اور ثبوت دیں کہ وہ خالق ہے تو کس طرح ہے؟ فرمایا وہ اس طرح خالق ہے جس طرح میں خالق ہوں۔ اس نے فوراً عرض کیا، آقا من الفرق بینک و بین الہک، الہک، پھر آپ کے اور آپ کے خالق کے مابین کیا فرق ہے؟ وہ بھی خالق اور آپ بھی خالق ہیں۔ تو جواب فرمایا، اس میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ اس نے اگر خلق فرمائے ہیں تو مجھ جیسے خلق فرمائے ہیں، اور اگر میں نے خلق فرمائے ہیں تو تجھ جیسے خلق فرمائے ہیں۔ جو نمائندہ بھی ذات واجب الوجود کے تعارف کے لیے مخلوق میں آتا ہے وہ تعارف کی جملہ ضروریات سے لیس ہو کر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تعارف کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی صفت الہی کا ادراک نہ کر سکے اسے صفت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا جائے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کے اختیارات کتنے ہیں تو وہ بتا دے کہ میرے جتنے ہیں، فرق یہ ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، میرا اصل وہ غیب مطلق ہے۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اسماء صفات الہی میں سے کسی نہ کسی اسم کی مظہر ہوتی ہی ہے، مگر کسی چیز میں اجتماع صفات نہیں ہوتا۔ 1,34,000 انبیاء اور رسل علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان میں جزوی طور پر یا یوں سمجھے محدود و سعد اجتماع صفات تھا، اور جتنی زیادہ صفات الہی کا جامع تھا اتنا افضل و اشرف تھا، کیونکہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ صفات کا مظہر تھا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ کی صرف صفات کے مظہر نہ تھے بلکہ صفات کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی ذات کے بھی مظہر تھے، اور باقی معصومین علیہ السلام ان کے نور ذات کا حصہ ہونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کے مظاہر ذات و صفات ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ذر اللہ فی الانبیاء صفات و ذر فی محمد و آلہ ذات و صفات۔ اسی وجہ سے یہ نور اللہ سے بلا واسطہ مربوط ہیں اور یہی صادر اول ہیں، اور ساری خلق کے لیے فیض الہی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اور یہی نور اللہ کی ذات کے کمال قرب کے حامل بھی ہے، اور اسی سے زیادہ کوئی اس کے قریب نہیں ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس راز کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تو مخلوق کے قریب ہے ہی، مگر اللہ کے قریب اس نور کے علاوہ کوئی چیز کمال قرب کی حامل نہیں ہے، اور کمال قرب کا نام تقرب ذات ہے۔ اب ایک سطحی سوچ رکھنے والا شخص یہ سن کر سوچ میں پڑ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تو ساری مخلوق کے قریب ہے اور اللہ کے قریب ان پاک ذوات علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ جب دو چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی بعید نہیں ہوتی۔ اس طرح جب اللہ مخلوق کے قریب ہے تو مخلوق بھی لازم ہے کہ اس کے قریب ہی قرار پائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دائراتی نظام کو دیکھیں تو جواب مل جاتا ہے۔ آپ ایک دائرے کا جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا نقطہ انتہا اس کے نقطہ آغاز کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔
مگر وہی نقطہ انتہا نقطہ آغاز سے بعید تر ہی مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نقطہ انتہا نقطہ آغاز کے قریب تر ہوتا ہے، مگر نقطہ آغاز نقطہ انتہا کے قریب نہیں ہوتا۔ واہ! آپ ایک پرکار سے دائرہ بنا کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لیں گے، اور یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ جل جلالہ تو ساری مخلوق کے قریب ترین ہے، اور ساری مخلوق اس سے بعید ترین مقام پر واقع ہے، اور اس کے مقام کمال قرب پر پاک ذوات علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی فائز نہیں ہے۔ اسی کمال قرب کی وجہ سے یہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ کر سکتا ہے، اور ان کے جملہ افعال دراصل اس ذات کے کمال قرب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عرفاء نے خوب کہا ہے کہ توحید ذاتی سے مخاطب ہونا محال ہے، اور جس کو ہم مخاطب کرتے ہیں وہ توحید نہیں ہے، بلکہ ہم ہی اسے اپنے سامنے فرض کر لیتے ہیں اور اس کی عبادت اور اس سے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ یہ علماء عرفان کا مسلمہ ہے جو احادیث ہی سے مستخرج ہے۔ کلما صورتموہ باوہامکم فہو مخلوق لکم مردود الیکم، جو کچھ تم خدا کے لیے بناتے ہو یا جو تصور تمہارے ذہنوں میں اللہ کا آتا ہے وہ خود تمہارے ہی مخلوق ہے اور وہ مردود ہے۔ جملہ عرفاء کا یہی کہنا ہے کہ انسان بلا واسطہ و وسیلہ اللہ سے مخاطب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آیت اللہ شہید مصطفیٰ خمینی فرماتے ہیں کہ توحید ذاتی سے انسان کا یا مخلوق کا مخاطب ہونا محال ہے، اور توحید صفاتی اور افعالی وغیرہ کی ایک بیت بلا ساکن ہے، یعنی ایک ایسے گھر کی طرح ہے جس میں کوئی موجود ہی نہ ہو، لہٰذا دونوں صورتوں میں اللہ سے رابطہ محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے اس کا وسیلہ تلاش کرنا لازم و واجب ہے، ورنہ اس کا رابطہ خالق سے ہونا محال ہے، اور اس طرح وسیلے کا وجود مابین خلق و خالق واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ ضرور بنائے، اور وہ وسیلہ اس کا نور اول یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس طرح ابتدا میں مخلوق کی تخلیق کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس مخلوق کے حساب و عدل کے لیے بھی ایک وسیلے کی ضرورت ہے، جو منبر عدل پر اللہ جل جلالہ کا قائم مقام بن کر جلوہ آرا ہو۔ ازل میں ارواح بنی آدم سے اقرار لینے کے لیے بھی ایک قائم مقام کی ضرورت پیش آئی تھی، اب پھر اس مخلوق کے آرڈر کا دن آنا ہے اور منبر عدل آراستہ ہونا ہے، اس پر بھی کسی ذات کو جلوہ آرا کرنا پڑے گا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اول کے ایک فرد کو اپنے خزانہ قدرت میں مسخور فرمایا ہوا ہے۔ جب عدل کا وقت آئے گا تو ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف اللہ کے منبر عدل کو زینت بخشیں گے اور ساری مخلوق کا حساب لیں گے، اور اس روز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوگا، بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ اللہ نے تخلیق کا آغاز بھی ہم سے فرمایا ہے اور عالمین کا اختتام بھی ہمارے ہی ذریعے ہوگا۔ دعا کریں وہ روز سعید جلدی آئے جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جیگر منبر عدل اور تخت اقتدار کو زینت بخشیں، اور ساری دنیا کی حکومت آپ کے زیر قدم ہو، اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہو، تب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت پورا ہوگا۔ اللہ کرے وہ دن جلدی آئے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔